حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے راز، جنات کا لشکر اور دنیا میں امن کا قیام۔ اسلامی روایات اور بعض قدیم حکایات میں ایک نہایت پر اسرار اور حیرن کن سلسلے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب دنیا ظلم، فتنوں اور انتشار سے بھر چکی ہوگی، ہر طرف بے چینی اور ناانصافی کا دور ہوگا۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک برگزیدہ بندے کو ظاہر فرمائے گا جنہیں دنیا حضرت امام مہدی کے نام سے جانے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ عظیم وقت قریب آئے گا تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات کی ایک بڑی جماعت بھی حق کی مدد کے لیے تیار ہوگی۔ یہ جنات کا لشکر نیک اور فرمانبردار جنات پر مشتمل ہوگا جو اللہ کے حکم سے باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جنات کا لشکر اور خراسان کی جماعت۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ خراسان کی طرف سے ایک جماعت اٹھے گی جو حق کی حمایت میں ہوگی۔ اس جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں نیک اور صالح انسان شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ نیک جنات کا لشکر بھی ہوگا۔ یہ سب مل کر اللہ کے حکم سے حق کا ساتھ دیں گے اور باطل قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ یہ لشکر باطل قوتوں، شیطانی جنات اور ابلیس کے پیروکاروں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ اسی دوران ابلیس کے پیروکار جنات بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس کے جنات بھی اپنے لیے کسی انسان کو منتخب کریں گے اور وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے بعض رازوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، حتیٰ کہ آب حیات جیسے راز تک پہنچنے کی خواہش بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا تو آخرکار باطل کو شکست ہی ہوگی۔ اسی لیے ابلیس کے پیروکار جنات کو شکست ہوگی اور حق کا پرچم بلند ہوگا۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو دنیا کے بہت سے پوشیدہ رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ انہیں بہت سی مخفی چیزوں اور مقامات کا علم ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایک خاص اصول کے پابند ہوتے ہیں۔ جنات اپنی آپس کی وعود اور معاہدوں کی سختی سے پابندی کرتے ہیں، اسی لیے بہت سے راز انسانوں تک آسانی سے نہیں پہنچتے۔ اگر جنات اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیتے تو دنیا میں جادو اور تعویذ کے ذریعے لوگ ہر راز تک پہنچ جاتے، مگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جنات اپنے کیے ہوئے معاہدوں پر قائم رہتے ہیں۔ نیک جنات کے اپنے وعدے اور اصول ہوتے ہیں اور ابلیس کے پیروکار جنات کے اپنے معاہدے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان بھی ایک نظام موجود ہے۔ مگر جب حق اور باطل کا فیصلہ کن وقت آئے گا تو اللہ کی مدد نیک انسانوں اور نیک جنات کے ساتھ ہوگی اور ابلیس کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آب حیات کا راز۔ بعض روایات اور حکایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جنات کو دنیا کے بہت سے پوشیدہ رازوں کا علم ہوتا ہے۔ انہی رازوں میں ایک بڑا راز آب حیات کا مقام بھی ہے، جسے صدیوں سے انسان تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ جنات اللہ کے حکم سے حضرت امام مہدی کو آب حیات کے مقام تک رہنمائی فراہم کریں گے اور وہ اس راز تک پہنچ جائیں گے جس کے بارے میں تاریخ میں مختلف داستانیں بیان کی جاتی رہی ہیں۔ پھر حضرت امام مہدی آب حیات نوش فرمائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ کو بھی یہ نعمت حاصل ہوگی۔ اس طرح یہ عظیم راز ظاہر ہوگا جو عام انسانوں کی دسترس سے ہمیشہ دور رہا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس تک پہنچنا عام انسان کے لیے ممکن نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں اور جنات بھی اللہ کے حکم سے اس معاملے میں مددگار بنتے ہیں۔ مقدس امانتوں تک رسائی۔ جب دنیا میں حق کا نظام قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہر ہوگی تو وہ مقدس امانتیں بھی سامنے آ جائیں گی جو صدیوں سے پوشیدہ ہیں۔ ان مقدس نشانیوں میں وہ امانتیں شامل ہوں گی جن کا ذکر تاریخ اور روایات میں ملتا ہے، جیسے تابوت سکینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ عظیم امانتیں اللہ کے حکم سے حضرت امام مہدی کی دسترس میں آئیں گی۔ اسی طرح خراسان سے اٹھنے والی نیک جماعت میں سے ایک برگزیدہ اور صالح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی ذمہ داریاں عطا فرمائے گا جس کی بدولت ان مقدس امانتوں تک اس کی رسائی ممکن ہوگی۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کی دلیل بنیں گی کہ اب دنیا میں حق کا غلبہ قائم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سربلند کرنے والا ہے۔ بیت المقدس کی فتح اور دنیا میں امن۔ حضرت امام مہدی کے دور میں ظلم کے نظام ختم ہونے لگیں گے،
دنیا کے مختلف علاقوں میں عدل قائم ہوگا اور بالآخر بیت المقدس بھی حق کے ماننے والوں کے ہاتھوں آزاد ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوگی۔ لوگ امن اور انصاف کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اسی مبارک دور میں آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر باطل قوتوں کے خلاف جدوجہد کریں گے اور دنیا کو دجال کے عظیم فتنے سے نجات دلائیں گے۔ اس وقت وہ مقدس امانتیں بھی ظاہر ہو چکی ہوں گی، جن میں تابوت سکینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری شامل ہوں گی۔ یہ امانتیں حضرت امام مہدی کے پاس ہوں گی۔ پھر حضرت امام مہدی ان مقدس امانتوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کریں گے۔ انہی امانتوں میں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک عصا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جائے گا، اور اسی عصا کے ذریعے دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا اور دجال ہلاک کیا جائے گا۔ اس کے بعد دنیا میں ظلم اور فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ کے حکم سے زمین پر امن، عدل اور انصاف کا دور قائم ہو جائے گا۔ حضرت خضر سے ملاقات۔ اسلامی روایات میں حضرت خضر کا ذکر بھی ایک پراسرار ہستی کے طور پر ملتا ہے۔ بعض اہل روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت امام مہدی کی حضرت خضر سے ملاقات بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ ملاقات کئی رازوں کے انکشاف کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مخفی علوم عطا فرمائے ہیں۔ جنات کے لیے یہ راز مشکل نہیں۔ انہی رازوں میں دجال اور یاجوج ماجوج کے ٹھکانے کا راز بھی شامل ہوگا۔ حضرت امام مہدی کو ان کی جگہ اور مقام کا واضح علم ہوگا، اور انہیں معلوم ہوگا کہ یہ فتنے کہاں قید ہیں اور کب ظاہر ہونے والے ہیں۔ روایات کے مطابق یاجوج ماجوج ایک عظیم دیوار کے پیچھے قید ہے، جسے اللہ کے نیک بندے حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا۔ یہ دیوار قیامت کے قریب ایک وقت میں ٹوٹ جائے گی اور پھر یاجوج ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو دنیا کے بہت سے پوشیدہ رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ انہیں بہت سی مخفی چیزوں اور مقامات کا علم ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایک خاص اصول کے پابند ہوتے ہیں۔ جنات اپنی آپس کی وعود اور معاہدوں کی سختی سے پابندی کرتے ہیں، اسی لیے بہت سے راز انسانوں تک آسانی سے نہیں پہنچتے۔ اگر جنات اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیتے تو دنیا میں جادو اور تعویذ کے ذریعے لوگ ہر راز تک پہنچ جاتے، مگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جنات اپنے کیے ہوئے معاہدوں پر قائم رہتے ہیں۔ نیک جنات کے اپنے وعدے اور اصول ہوتے ہیں، اور ابلیس کے پیروکار جنات کے اپنے معاہدے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان بھی ایک نظام موجود ہے، مگر جب حق اور باطل کا فیصلہ کن وقت آئے گا تو اللہ کی مدد نیک انسانوں اور نیک جنات کے ساتھ ہوگی، اور ابلیس کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔